سارا کو ایک پراسرار خط ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگل کے بیچ ایک جادوئی پھول چھپا ہے۔ وہ اپنا بیگ تیار کر کے گھنے اور سنسان جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ راستے میں اسے ایک تیز بہتے دریا پر ٹوٹا ہوا پل ملتا ہے، مگر وہ ہمت کے ساتھ اسے پار کر لیتی ہے۔ جنگل میں گونجتی پرندوں کی آوازوں کے درمیان وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بالآخر ایک جگہ سنہری روشنی میں نہاتا ہوا جادوئی پھول اسے دکھائی دیتا ہے، جو پورے جنگل کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ سارا خوشی سے مسکرا دیتی ہے، کیونکہ اس نے صرف پھول ہی نہیں بلکہ اپنی ہمت پر اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ بلال ایک دن صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی مرغی اس کا ناشتہ چرا کر بھاگ گئی ہے۔ وہ بغیر جوتے پہنے مرغی کے پیچھے دوڑتا ہے، مگر مرغی تیزی سے باغ میں چھپ جاتی ہے۔ بلال پھسل کر سیدھا کیچڑ میں جا گرتا ہے۔ دادی اماں ہنستے ہوئے اسے کیچڑ سے نکالتی ہیں اور شرارتی مرغی کو بھی پکڑ لیتی ہیں۔ آخرکار بلال، دادی اماں اور مرغی ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، اور اس بار مرغی کے لیے بھی ایک چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے۔ یوں بلال کو سیکھنے کو ملا کہ اگلی بار ناشتہ بچانا ہے تو مرغی پر پہلے نظر رکھنی ہوگی۔ احتشام کو ایک قدیم کتاب میں ایک راز معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ ایک اندھیری غار میں قیمتی پتھر چھپے ہیں۔ وہ ہمت باندھ کر اپنی ٹارچا لے کر سفر پر نکلتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان اسے ایک خوفناک غار کا منہ دکھائی دیتا ہے، جو کسی دیو کا منہ لگتا ہے۔ دل مضبوط کر کے وہ غار میں داخل ہوتا ہے، جہاں دیواریں رنگ برنگے قیمتی پتھروں سے جگمگا رہی تھیں۔ غار کے بیچ ایک چمکتا ہوا تاج رکھا تھا۔ احتشام نے احتیاط سے تاج اٹھایا اور کامیابی کے ساتھ باہر نکل آیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کی پہلی مگر نہایت شاندار مہم تھی۔ حاشیر ایک دن اپنے باغ میں ایک پراسرار درخت دیکھتا ہے جس کی جڑوں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ درخت کے قریب جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی جڑوں کے نیچے ایک خفیہ دروازہ چھپا ہوا ہے۔ حاشیر دروازہ کھولتا ہے اور ایک جادوئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جہاں رنگین پرندے اور چمکتے ہوئے پھول نظر آتے ہیں۔ وہ وہاں ایک چمکتی ہوئی پتھر کی جھیل دیکھتا ہے جس میں سب کچھ عکس ہو رہا ہوتا ہے۔ جھیل کے کنارے ایک راز دریافت کرنے کے بعد حاشیر خوش ہو کر واپس اپنے باغ میں آ جاتا ہے، جہاں اس کا دل ہمیشہ کے لیے اس جادوئی دنیا کے راز سے بھر جاتا ہے۔